ایران سے جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ صحافی کے سوال پر کیا جنگ ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی، ٹرمپ نے جواب دیا نہیں، یہ جنگ مزید 4-5 ہفتے جاری رہے گی۔ جنگ کا خاتمہ میرے ذہن میں ہے۔ ریپبلکن کانفرنس سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جو بھی نئی قیادت آئی اسے مار دیا جائے گا۔ ایران کی پوری بحریہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی اور روسی صدور میں ترجمان کے مطابق صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران جنگ کے فوری خاتمے کی تجاویز شیئر کی۔ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ ہم کریں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کا ٹرمپ کو جواب۔ کہا اگر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو تہران خطے سے 1 لیٹر تیل بھی برآمد نہیں ہونے دے گا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ اسرائیلی اور امریکی سفیروں کو نکالنے والے ممالک آبنائے ہرمز استعمال کر سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا تجربہ بہت تلخ رہا، مذاکرات یا بات چیت ایجنڈے میں شامل نہیں۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ ہمنائی کے خطاب اور موقف کے منتظر ہیں، جب تک ضروری ہوگا حملے جاری رہیں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ چین، روس، فرانس سمیت کچھ ممالک نے جنگ بندی سے متعلق رابطہ کیا ہے۔ جنگ بندی کے لیے ہماری پہلی شرط جارحیت کا خاتمہ ہے۔ جنگ کے جلد خاتمے کی خبر ملتے ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 9% تک کمی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 8.5% کم ہو کر $92.50 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکہ میں تیل بھی تقریباً 9% گر گیا، $88.60 فی بیرل تک آ گیا۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس بھی سنبھلنے لگیں۔ G7 ممالک میں اسٹریٹجک ذخائر سے تیل فراہم کرنے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ وزرائے خزانہ کا تیل کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا اعلان۔ تنظیم کے ورچوئل اجلاس میں تیل کے ذخائر جاری کرنے کے آپشن پر غور۔ G7 ممالک کے پاس اس وقت عوامی ہنگامی تیل کے ذخائر میں 1 ارب 20 کروڑ بیرل تیل موجود ہے۔ 60 کروڑ بیرل صنعتی ذخائر بھی حکومتوں کے پاس محفوظ ہیں۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق چہارم۔ پاسداران انقلاب نے 33ویں لہر کو خامنائی سے منسوب کیا۔ پاسداران انقلاب نے 1 ٹن وار ہیڈ سے لیس ہیبر شکن میزائل تیل ابیب پر داغ دیے۔ دعویٰ کیا 10 سے زائد میزائل ہدف پر کامیابی سے جا لگے۔ لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر راکٹ داغ دیے۔ بغداد میں امریکی اڈے وکٹوریہ پر ڈرون حملہ۔ بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ ڈے کو بھی نشانہ بنایا۔ بحرین میں ایرانی ڈرون حملے میں خاتون جاں بحق، 8 افراد زخمی۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن پر بھی ایران کا بیلسٹک میزائل حملہ۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے میزائل کو فضا میں تباہ کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے 11ویں روز بھی جاری۔ دارالحکومت تہران میں شدید فضائی بمباری سے مزید 40 افراد شہید ہو گئے۔ کئی گھنٹے زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، عمارتوں کی کھڑکیاں تک لرز گئیں۔ گرج، اصفہان اور تبریز میں بھی دھماکے۔ اصفہان میں گورنر ہاؤس کے ساتھ قدیم شاہی محل کو بھی نشانہ بنایا گیا، جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے فہرست میں شامل ہے۔ آسٹریلیا کا فوجی سرویلنس طیارہ مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم البنیز نے کہا متحدہ عرب امارات کی درخواست پر میڈیم رینج فضا میں مار کرنے والے میزائل بھی بھیجے جائیں گے۔ امریکہ نے افغان طالبان رجیم کو اسٹیٹ اسپانسر آف رانگ فل ڈیٹینشن قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے کہا افغانستان کو ناجائز طور پر لوگوں کی حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے رہا ہوں۔ طالبان بدستور پالیسی میں رعایتیں حاصل کرنے کے لیے دہشت گردانہ طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے عالمی دباؤ کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان میں قومی بچت کفایت شعاری پلان کا آغاز۔ سرکاری ملازمین ہفتے میں 4 دن کام 3 دن آرام کریں گے۔ وزیر اعظم نے 15 نکاتی قومی کفایت شعاری پالیسی سے آگاہ کر دیا۔ کابینہ ارکان اور وزراء مشیر 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے۔ ارکان پارلیمان کو تنخواہوں میں 25% کٹوتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ افسران وزراء کے غیر ملکی دوروں پر پابندی سمیت دیگر اہم اقدامات شامل۔ سکولوں کی 2 ہفتے کی چھٹی کر دی گئی۔ ہائر ایجوکیشن کے اداروں میں آن لائن کلاسز کا انعقاد ہوگا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ پنجاب میں اسکول 31 مارچ تک بند۔ پیٹرولیم بحران کے میں تک صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند۔ بلوچستان میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹی 23 مارچ تک بند۔ خیبر پختونخوا میں اسکول ہفتے کے 4 دن کھلنے کے بعد جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی۔ سرکاری محکمہ کے اجلاس 100% آن لائن ہوں گے۔ لاکھوں فرزندان اسلام آج اعتکاف بیٹھیں گے۔ ملک بھر کی مساجد انتظامات مکمل۔ غروب آفتاب سے لے کر چاند رات تک مساجد میں قیام۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں تاک راتوں میں اللہ کے حضور عبادت کریں گے۔ اپنا زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل کی ادائیگی اور بخشش کی دعاؤں میں گزاریں گے۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی سمیت دیگر مساجد میں اعتکاف کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان بنگلہ دیش ون ڈے سیریز کا پہلا میچ کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ کی شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں پریکٹس۔ کھلاڑیوں نے کوچز کی زیر نگرانی بیٹنگ اور بالنگ پریکٹس کی۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک میسن نے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کو چیلنج قرار دے دیا۔